اچھا، اب سب سے پہلے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ آپ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA اس کی پرائیویٹائزیشن میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے کہا جس طرح آپ کو کہ ہمارا سب سے بڑا جو ترجیح ہے نگران حکومت کی وہ یہ ہے کہ تمام ان ہولز کو بند کیا جائے جہاں جہاں سے حکومت کو ہر سال ہر مہینہ ہر دن نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس وقت ہمارے جو میجر ایریاز ہیں وہ ساری ہی ترجیح میں، اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایکٹیو پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں ڈسکوز بھی شامل ہیں، PIA بھی ہے، اس سے پہلے اسٹیل مل بھی تھی جس کو ابھی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکمینڈ کر دیا ہے کہ اس کو نکال دے اس میں سے، اور اس کے علاوہ دوسرے بھی ادارے جو یا تو ڈیڈ ووڈ بن چکے ہیں جس طرح ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ہے، فرسٹ وومن بینک ہے۔ PIA اس لیے ہے کہ PIA میں اس وقت دو معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو ایویشن جو ہے وہ ایک کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہے، اس کو چلانے کے لیے آپ کو بے شمار سرمایہ چاہیے، اور حکومت کے پاس اب وہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ یہ سرمایہ مہیا کر سکے۔ دوسری طرف خود PIA کی حالت اپنی ایسی ہے کہ وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے، قرضوں کے بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے، اور پریکٹیکلی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہ اپنے قرض اور اس کا انٹرسٹ، بلکہ کئی مرتبہ خالی انٹرسٹ بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ تو جب کسی آرگنائزیشن کی ایک طرف سے یہ حالت ہو، اس کے اپنے پاس بھی وسائل نہ ہو اور حکومت کے پاس بھی وسائل نہ ہوں کہ وہ اس کو مہیا کر سکے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا دوسرا حل ہی سوچنا پڑتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے میر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ PIA نے پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان میں ہوا بازی کی جو انڈسٹری ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو روکا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے PIA کے ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے اقدامات جو اگر ایک انٹرنیشنل انویسٹرز اگر اس فیلڈ میں پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ لیکن یہ جو ہم بہت سی پرائیویٹ ایئر لائنز دیکھتے ہیں پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، تو یہ PIA کے ساتھ ساتھ ہی گرو کر رہی ہیں؟ جی، یہ PIA کے ساتھ ساتھ گرو کر رہی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی سرکار کے دائرہ کار میں نہیں چل رہی۔ اچھا، ان کی ترجیحات طے اس بات پہ ہوتی ہیں کہ کون سی فلائٹ جو ہے وہ منافع بخش ہے اور کون سی فلائٹ منافع بخش نہیں ہے۔ ان کی ترجیحات، ان کے آپریٹنگ ایکسپنسز اس طرح سے کنٹرول ہوتے ہیں کہ ہر فلائٹ کے اوپر وہ یہ باقاعدہ اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہمارے اخراجات کیا آئے ہیں اور اس پہ ہمارا منافع کیا ہے، جس کو کہتے ہیں P&L انالیسز آف ایوری سنگل فلائٹ۔ ایک میں آپ بڑی اچھی باتیں کریں، لیکن ایک بیچ میں ضمنی سوال ہے۔ یہ پچھلے دنوں جب PIA کی بہت سی فلائٹیں جو ہیں یہ منسوخ ہوئیں، تو کراچی اسلام آباد اور کراچی لاہور کی جو فلائٹس تھیں، جب PIA کی فلائٹس منسوخ ہوئیں تو کچھ پرائیویٹ ایئر لائنز جو ہیں ان کو ظاہر ہے وہی بزنس ان کو مل گیا، انہوں نے اتنی زیادہ مہنگی کر دی اس کی ٹکٹیں کہ لوگوں کو بادل نخواستہ PIA کو یاد کرنا پڑا۔ اچھا میر صاحب، اس چیز کو جس وقت یہ ہوا اور سوشل میڈیا پہ آیا تو میں نے اسی وقت انکوائر کیا، حالانکہ یہ ذمہ داری میری نہیں ہے، یہ سول ایویشن ریگولیٹر ہے اس کا، جی، پرائیویٹائزیشن کمیشن اس کا ریگولیٹر نہیں ہے۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ سول ایویشن ایز اے ریگولیٹر اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی ایسی پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے۔ دوسرا، میں نے اس کو اسی وقت فوری طور پہ انکوائر کیا۔ ایک ایئر لائن تھی جو پاکستان بیسڈ ایئر لائن ہے لیکن وچ از آلسو سپورٹڈ بائی مڈل ایسٹ، ان کے کچھ ٹکٹس آئے جس میں 80,000 کا راولپنڈی، آپ اسی کی غالباً بات کریں، راولپنڈی، تو میں نے فوری طور پہ رابطہ کیا اور میں نے پوچھا کہ کیا ایسا، تو اسی فلائٹس کی پھر مجھے ٹکٹس بتائی گئیں کہ تقریباً 92% ٹکٹس جو ہیں وہ 20,000 پہ بکی ہیں، اور ان کا کہ یہ صرف PIA کی فلائٹس کینسل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ایک روٹین ہے کہ جو لاسٹ 6-7% فلائٹس ہیں وہ ہائر ریٹس پہ ہم بیچتے ہیں۔ اب یہی وہ بنیادی فرق ہے PIA میں اور پرائیویٹ سیکٹر کی ایئر لائنز میں، جس سے غالباً اس کو سرکاری کنٹرول سے نکالنا ضروری، کیونکہ یہاں پہ تو ایک فیئر کا تعین ہو جاتا ہے، چاہے فلائٹ کی ڈیمانڈ 130% ہے تو بھی ٹکٹ اگر 30,000 کا طے ہوا ہے تو وہ 30,000 کا ہی بکے گا، اور چاہے فلائٹ پہ لوڈ آپ کا 25% ہے اور آپ اس کو اگر سستا کریں تو شاید 10-15% اور مسافر آپ کی طرف آ جائیں، لیکن وہ سستا نہیں کیا جاتا۔ تو یہی وہ مارکیٹ میکینکس اور ڈائنامکس ہیں جن کی وجہ سے ہوا بازی جو ہے اور ایئر لائنز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی چلتی ہیں۔ تو فواد صاحب چلیں ٹھیک ہے، PIA کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ تو پورے پاکستان کے سامنے ہے، اس کو تو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کی کارکردگی جو ہے یہ قابل اطمینان ہے؟
میں تو چونکہ میں اس کو ریویو نہیں کر رہا تو میں اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دوں گا، لیکن اس پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو قانون ہے اس میں ایک ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو اکلوتی ایئر لائن سرکار کے کنٹرول میں ہے، جب وہ پرائیویٹائز ہو جائے گی تو ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک بھی پروپوز کرنا ہے۔ یہ بھی پرائیویٹائزیشن کے قانون میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اس فریم ورک کو پروپوز کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب سرکار خود ایک کمپیٹیٹر نہیں ہوگی تو اس نے بہرحال جو کسٹمر ہے، جو یوزر ہے، اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اس کے پرائیویٹائزیشن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے ہم ایک بہت اچھا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے وہ بھی فیلڈ میں چھوڑ کے جائیں گے، جس میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نہیں روک سکتے، مثلا یہ ٹکٹنگ کی اور پرائسنگ کی جو اسٹریٹجی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ لندن سے پیرس کی فلائٹ بھی جو ہے، جو آخری 10 ٹکٹیں ہیں وہ ایک ہائر پرائس بریکٹ میں بکتی ہیں، وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ویکینڈ پہ ہوں گی تو سستی بکیں گی، اور وہ منڈے مارننگ کی فلائٹ ہے اور لوگوں نے پہنچنا ہے پیرس تو وہ ہائر بریکٹ میں بکیں گی۔ تو اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے